اللہ اکبر۔ ساری زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی اللہ امتحان بھی لے لیتا ہے، جب اللہ امتحان لیتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ عز و جل ان کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ عز و جل ان کو بلاؤں اور آفات سے بچا بھی لیتا ہے، مصیبتوں سے بچا بھی لیتا ہے، بڑی بڑی کلامٹیز زندگی میں آتی ہیں، اللہ عز و جل ان کو بچا لیتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ ان کو بچا لیتا ہے شاید یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے۔ شیطان انہیں کہتا ہے کہ دیکھ تو ایک مدت سے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایک مدت سے اللہ سے دور ہے، لیکن جب بھی تو اللہ کو پکارتا ہے اللہ مدد بھی فرما دیتا ہے، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تیری مدد بھی فرما دیتا ہے، یقیناً تیرا رب تجھ سے راضی ہے، یہاں اس دنیا میں بھی اللہ عز و جل تجھ پر عطاؤں کی برسات کر رہا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگ شیطان کے اس وسوسے میں آ کر گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں اور بڑی جرت سے گناہ کرتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں تو کہتے ہیں مالک کا بڑا کرم ہے، میں گناہ کرتا ہوں لیکن میرا مالک مجھ سے راضی ہے، میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ناظرین کرام کہ اللہ عز و جل ان سے ایسا ناراض ہو چکا ہوتا ہے، ایسا ناراض ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے آخرت میں مستقل عذاب کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اللہ عز و جل نے آزمائشوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے ہوتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے فرد کو دیکھیں جس پر اللہ عز و جل عطاؤں کی برسات بھی کر رہا ہے، اللہ عز و جل اسے عطا بھی کر رہا ہے اور وہ گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اگر اللہ عز و جل کسی شخص کو عطا بھی کر رہا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اور وہ گنہگار بھی ہے، گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کوٹ فرمایا فلما نسو، سورہ الانعام کی آیت نمبر 44 ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے۔ یعنی جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، احکام دین کو بھول جاتے ہیں، حرام اور حلال کے مابین امتیاز نہیں کرتے، گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ اللہ سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، عطاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے اسے ملتا ہے، اسے ایک اچھی گاڑی چاہیے مل جائے گی، اچھا بنگلہ چاہیے مل جائے گا، اچھا مکان چاہیے مل جائے گا، کاروبار میں ترقی چاہیے مل جائے گی۔ اللہ عز و جل عطاؤں کی ایسی برسات فرماتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور پھر اچانک ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، پھر ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے، امید ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ پھر توبہ کا موقع ان کے لیے انہیں زندگی میں میسر نہیں آتا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے، وہ ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، لیکن ہمارے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو شخص جتنی زیادہ مشقت کرے گا اس کو اللہ عز و جل اتنے ہی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا، اور جس کا مقام عند اللہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے امتحانات اور آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔